صلوات اور محمد وعلی محمد۔ آج نومبر کی 13 تاریخ ہے 2010 کی، اور ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہے 1431، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 124 سے اور 129 تک 124 سے 129 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ارشاد ہو رہا ہے، اور اے نبی، جب تم صاحبان ایمان سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے بھیج کر تمہاری فوراً ہی مدد فرمائے، بلکہ اگر تم صبر کرو اور نافرمانی سے پرہیز کرو تو چاہے دشمن فوراً ہی تم پر چڑھائی کیوں نہ کر دے، اللہ 5000 ایسے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا جن کے خصوصی نشان لگے ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے صرف اس لیے امداد فرمائی کہ تمہارے لیے بشارت قرار پائے اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور نصرت و مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا عزت والا اور صاحب حکمت ہے۔ یہ غیبی امداد اللہ نے اس لیے بھیجی کہ کافروں کے لشکر کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے تاکہ وہ ناکام لوٹ جائیں۔ اس معاملے میں تمہارا کوئی دخل نہیں، خواہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان میں سے شروع کی 3 آیتیں ایسی ہیں جو آج ہم نے پڑھی، جن پر گزشتہ ہفتے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اصل میں بات شروع ہوئی آیت نمبر 121 سے، تذکرہ جنگ احد کا شروع ہو رہا ہے، لیکن جنگ احد میں کچھ لوگوں نے جو سستی کا اور کم ہمتی کا مظاہرہ کیا، تو اس کے تعلق سے سرزنش کرتے ہوئے یا ان کے ایمان اور عقیدے کو یاد دلاتے ہوئے اللہ نے جو باتیں کیں اور جو باتیں ان کو یاد دلائیں، ان میں بات یہ تھی کہ اللہ ان کا ولی و سرپرست ہے، ان کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ نے بطور مثال اور بطور دلیل ان کے سامنے پیش کی، وہ یہ تھی کہ تم کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہمت ہارتے رہو اور گھبراؤ اور پریشان ہو دشمن کی طاقت کو دیکھ کر،
جب کہ تم اس سے پہلے بدر میں اللہ کی مدد کا جو ہے مظاہرہ دیکھ چکے ہو۔ اللہ نے جس انداز سے تمہاری مدد کی تھی وہ چیز ابھی بھی تمہارے سامنے ہونی چاہیے۔ بدر کا حوالہ اللہ نے دیا۔ گزشتہ ہفتے ہم نے یہیں پر گفتگو کو چھوڑا تھا کہ تھوڑا سا ہم نے تذکرہ کیا احد کا اور اس کی تفصیلات بیان کی کہ جنگ احد کس انداز سے شروع ہوئی۔ جنگ احد اصل میں بدر ہی کے انتقام میں مشرکین نے شروع کی تھی اور انہوں نے مدینے پر حملہ کیا تھا۔ بدر کے جو حالات تھے اس پر بھی ہم چونکہ گزشتہ ہفتے گفتگو کر چکے ہیں، اس پہ ہم زیادہ تفصیل بیان نہیں کریں گے، لیکن آج جو آیت ہم نے پڑھی اس میں ملائکہ کی مدد کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے کہ بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی اور اس انداز سے کی کہ 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے ہم نے بھیجے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو آیتیں ہیں، ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے، دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے۔ تو 3 بھیجے تھے یا 4 بھیجے تھے، کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں پہلی آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے تھے، تو وہ اصل میں پیغمبر اسلام یاد دلا رہے ہیں اذ تقول للمؤمنین۔ دیکھو یاد کرو وقت جب تم مؤمنین کو یہ سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیجے آسمان سے، منزلین، آسمان سے اللہ نازل کرے 3000 فرشتے۔ تو ولایت و محبت پروردگار کے سائے میں جو شخص آ جائے اللہ کی سرپرستی میں اور اس پر توکل کر لے، جب 2 صفتیں پائی جائیں، اللہ کی سرپرستی میں مومن ہو اور اللہ پر بھروسہ کرے، تو یہ بہت 2 بڑی طاقتیں ہیں جس کے بعد اللہ مدد ضرور فرماتا ہے کسی مومن کو۔ اور یہ مسئلہ صرف بدر کا یا احد کا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اس لیے قرآن مجید ہدایت ہے کہ ہم ان واقعات سے اپنے لیے کیا ہم سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی پریشانی زندگی کی ہمارے سامنے آتی ہے، اگر وہ صفات جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں وہ ہمارے اندر پائی جائیں تو ہم بھی اس مدد کے مستحق ہوں گے جس کے مستحق وہ لوگ تھے جنہوں نے بدر میں ان صفات کا مظاہرہ کیا۔ ان میں سے 2 صفتیں یہ تھیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی ولایت کو قبول کریں، یعنی اللہ سرپرست ہے، وہی مددگار ہے، وہی ہمارا ولی ہے، ہمیں کسی اور کی فکر کیا ہے۔ دوسری بات، ہم اس پر بھروسہ کریں، اس پر توکل کریں، تو اللہ مدد فرماتا ہے۔ تو پہلی آیت میں اگر گزشتہ آیت سے اس کو مربوط سمجھیں تو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس یہ 2 صفتیں پائی جائیں تو دیکھو ہم نے بدر میں تمہاری اس طرح مدد کی تھی۔ لیکن اب اور 2 صفتوں کا اظہار بعد کی 2 آیتوں مطلب بعد کی آیت میں ہو رہا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 5000 فرشتے بھیجے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بلکہ بلا ان تصبروا وتتقوا، نہ صرف یہ کہ 3000 فرشتوں نے تمہاری مدد کی، بلکہ اگر تم اور 2 مزید صفات ہیں، اگر وہ صفتیں تمہارے اندر پائی جائیں تو پھر تمہاری مدد اور بھی زیادہ اللہ کی جانب سے ہو سکتی ہے۔ وہ 2 صفتیں کیا ہیں؟ صبر اور تقوی۔ تو اگر صبر اور تقوی بھی تمہارے اندر پایا جائے پھر بات ہی کیا ہے؟ پھر تو 3000 نہیں، 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ جائیں۔ تو یہ جو 3 اور 5 کا فرق یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ اصل میں صفات کی بنیاد پر، یعنی کتنی مدد کس کی اللہ کرتا ہے۔ جس کے پاس ایمان کی جتنی صفتیں زیادہ ہوں گی، ایمان کے درجات جتنے زیادہ ہوں گے، اتنی زیادہ اس کی مدد اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اللہ کی ولایت کو قبول کرو، اس پر توکل کرو، مدد ہوگی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ تم صبر بھی کرو، ثبات قدم، یعنی مشکلات میں تمہارے قدم لڑکھڑائیں نہیں، پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، اگر ثبات قدم ہے اور صبر ہے اور ساتھ ہی تقوی ہے، کوئی ایسا عمل نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو زندگی میں، نہ زبان سے کوئی ایسی شکایت نکلے، نہ عمل سے کوئی ایسی بات ہو، کتنی بھی پریشانی آ جائے، کتنی مصیبت آ جائے، کوئی بھی مسئلہ سامنے آ جائے، اگر صبر اور تقوی بھی شامل ہو جائے تو پھر مدد اور زیادہ ہوگی، جس طرح ہم نے تمہاری مدد، بلکہ اگر تم ایسا کرو تو اللہ تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے فرمائے گا۔ یہ اصل میں بیان کیا گیا، اور جو مدد ہوئی اور یہ جو تائید ہوئی اللہ کی طرف سے، اس کے لیے اس کے بعد پھر آیت نمبر 126 میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا ریزن یہ تھا کہ یہ غیبی امداد اور یہ بشارت تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے تھی، تمہیں بشارت دینے کے لیے تھی، تاکہ تم اس سے مطمئن ہو جاؤ۔
تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے، تمہیں قوت ملے، سہارا ملے، اور وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، جو خوف و ہراس ہے، یہ جو پریشانی کی ایک کیفیت ہے، یہ جو گھبراہٹ یہ ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ دشمن کی کثیر تعداد دیکھ کر کہاں 313 اور کہاں وہ 1000 مشرک، اور کہاں یہ بے سر و سامانی، اور کہاں وہ ساز و سامان کے ساتھ، اسلحوں کے ساتھ، تیاری کے ساتھ دشمن کا آنا اور حملہ کرنا، ظاہر ہے کہ یہ ایسے حالات تھے، ایسی کیفیت تھی کہ ظاہری اعتبار سے فطری بات ہے کہ انسان خائف ہو جائے، لیکن مومن خائف نہیں ہو سکتا اگر اس کے پاس یہ 4 صفتیں موجود ہیں اور پائی جا رہی ہیں۔ تو کثیر تعداد ہو اس سے نہ گھبرانا، اپنی قلیل تعداد ہو اس سے بددل مت ہونا، ساز و سامان کا فقدان ہو تو اس سے ہمتیں تمہاری پست نہیں ہونی چاہیے، تمہارا دل مطمئن رہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری مدد وہاں کی تھی۔ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ پھر اب سوچو، اب جو مسئلہ یہاں جو بدر کا حوالہ دیا جا رہا تھا، کیوں دیا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ اب ایک اور نئی جنگ شروع ہو رہی ہے، اور یہ ایک دفاعی جنگ ہے۔ مشرک بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مدینے پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایسی کیفیت میں مسلمانوں میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کی ہمتیں پست ہو رہی ہیں، گھبرا رہے ہیں، ارے کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، اتنے زیادہ مشرک سب مل کے اکٹھے ہو کے ہم پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اس موقع پر بدر یاد دلا کر ہمتیں تمہاری اور حوصلے مسلمانوں کے بلند کیے جا رہے ہیں، اور آخر میں اللہ یہ فرما رہا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ تم یہ تو سوچو، اگر تمہیں مسئلہ فتح و شکست کا ہے تمہارے سامنے کہ کہیں ہم کو شکست نہ ہو جائے، کہیں وہ لوگ ان کو فتح نہ ہو جائے، تو تم کو نہیں پتا کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصرت اور فتح صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اگر تم اللہ کی ولایت کو قبول کرو، اگر تم صبر کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو، یہ 4 صفات تمہارے اندر پائی جائیں، تو اللہ تم کو بلا شبہ نصرت دے گا، تم کو کامیاب فرمائے گا، تمہیں اس میں شک ہی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ومن نصرت ہوتی ہی نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے۔ العزیز الحکیم، جو صاحب عزت ہے اور صاحب حکمت ہے۔ تو وہ صاحب عزت کا مطلب کیا؟ یعنی صاحب قدرت ہے، عزیز ہے، اس کے انتقام سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس کے مقابلے پہ کوئی آ نہیں سکتا، وہ صاحب قدرت ہے۔ مشرک اور کافر اگر تمہارے مقابلے پہ آ رہے ہیں تو اصل میں وہ خدا کے مقابلے پر آ رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ کافروں کو اور مشرکوں کو اور اپنے مخالفوں کو الہی طاقت اور قدرت سے نہیں دفع فرماتا، بلکہ ایک اللہ نے ایک نظام، ایک فطری سسٹم قائم کر دیا ہے، اس بنیاد پر ہی ان کو دفع کیا جائے گا۔ لہٰذا تم کو اللہ نے اسی لیے جہاد کے لیے بلایا، ورنہ تو پھر اللہ ارادہ کر لے سب خود بخود ختم ہو جائیں، جہاد کی ضرورت ہی نہیں رہے۔ جہاد اس لیے ہے کہ تاکہ ان کافروں کا مقابلہ انہی کی طاقت کے مطابق کیا جائے۔ فرشتوں کے لیے بھی جو کہا گیا کہ فرشتے آئے، ایک فرشتہ کافی تھا تمام کافروں کے لیے، تو اتنے فرشتے آئے تو یہ فرشتے کیا جنگ کر رہے تھے؟ صرف ان کا وہاں رہنا، ان کی تعداد، اس تعداد سے وہ مرعوب ہو رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخوں میں لکھتا ہے جو ہے یہ ملتا ہے کہ مشرکین ان 313 مسلمانوں کو جب دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ ہزاروں کی تعداد ان کے سامنے ہے، اصل میں ان کی نظر میں فرشتے تھے۔ تو ضروری نہیں کہ فرشتوں نے تلوار ہی چلائی ہو یا قتال ہی کیا ہو، یا اگر کیا بھی ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق اسی طاقت سے کیا ہوگا کہ جو انسانی طاقت ہے، فرشتوں کی طاقت سے نہیں کیا، ورنہ پھر وہ ظاہر ہے کہ انصاف کے خلاف ہو جائے گی بات، اور اللہ کا عدل جو ہے اس بات کا متقاضی ہے کہ مقابلہ اسی انداز سے کیا جائے۔ تو نصرت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا، تمہیں کاوش کا حکم دیا گیا، تمہیں کوشش کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ کی جو نصرت ہوتی ہے اس کے بھی طریقے ہیں اور ذریعے ہیں، اللہ کسی وسیلے سے نصرت فرماتا ہے، کوئی ایک ذریعہ پیدا کر دیتا ہے نصرت کا اور مدد کا، تو مدد کچھ اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے اللہ، کچھ ایسے امور تمہارے سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے مدد کے باعث بن جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے مدد بھی فرمائی تو کیسے مدد کی؟ فرشتوں کو بھیج دیا، تو فرشتے اصل میں آئے، مدد فرشتوں نے کی ظاہری اعتبار سے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، لیکن اوریجنلی اصل مدد کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فرشتے مدد کر رہے ہیں
تو فرشتوں کی مدد اصل میں اللہ کی مدد ہے. تو جب فرشتوں کی مدد اللہ کی مدد ہو سکتی ہے تو انبیاء اور اولیاء کی مدد اللہ کی مدد کیوں نہیں قرار پا سکتی؟ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مدد جو ہے وہ نعوذ باللہ شرک ہے؟ اگر یہ شرک نہیں ہے تو وہ بھی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ عین توحید ہے. اصل بات صرف آپ یہ سمجھیں کہ جو بھی آپ کی مدد کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی ایک عام انسان ہو، یہ مدد اللہ کی مدد ہے اصل میں. بس یہ سمجھنا ہی اصل میں توحید ہے. اب آئیے ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں جو اس کے بعد کی آیتیں ہیں. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو ایک سبب تو یہ بیان کیا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. اللہ نے جو یہ نصرت تمہاری کی اور تمہاری مدد فرمائی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. ایک اور سبب بیان فرمایا آیت نمبر 127 میں، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ مدد بھی اللہ نے اس لیے کی تھی کہ تاکہ کافروں کے لشکر کا ایک حصہ کٹ جائے، اللہ انہیں کاٹ دے. کیا مطلب؟ طرفاً یعنی ایک حصہ، من الذین کفروا جو لوگ کافر ہیں ان کا ایک حصہ کٹ جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لشکر کی جو طاقت تھی اور قوت تھی وہ کم ہو جائے. اور اس طرح کم ہوئی کہ ظاہر ہے کہ بدر میں 70 مشرکین مارے گئے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 مارے گئے. یعنی اس فرق کو دیکھتے ہوئے آپ طاقت کے ظاہری جو مادی فرق تھا طاقت میں اور جو توازن تھا جو ہے طاقت کا، وہ بالکل ایسا تھا کہ کوئی بھی یہ کہے گا کہ بھئی یہ لوگ تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پاس ساری باتیں ہیں، سب طاقت ہے، قوت ہے اور تعداد ہے، اسلحہ ہے وغیرہ وغیرہ، تیاریاں ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس طرف سے لوگ زیادہ مارے جانے چاہیے، ادھر سے کم مارے جانے چاہیے. لیکن الٹا ہوا، 70 کافر مارے گئے، 14 صرف مسلمان مارے گئے. 70 کافر اسیر ہوئے اور ان 70 مارے جانے والوں میں بڑے بڑے کفر کے بڑے سردار مارے گئے، جن میں سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، یہ سب وہ بڑے سردار تھے کافروں کے جو اس جنگ میں مارے گئے. تو اس طرح ان کے لشکر کی طاقت اور قوت کم ہو گئی، ان کے حوصلے پست ہو گئے. تو اس طرح اللہ نے مدد فرمائی ہے. او یکبتہم فینقلبوا خائبین. تو اللہ کا مقصد تمہاری مدد کرنا اور ان فرشتوں کو بھیجنا یہ سب اس لیے تھا، اور اس کی نصرت اس لیے تھی کہ تاکہ کافروں کا لشکر کم ہو جائے، ان کی ہمتیں پست ہو جائیں، تمہاری ہمتیں بلند ہوں. اور یکبتہم، کبتا یکبتو یعنی ذلیل و خوار کرنا، اللہ ان کو ذلیل و خوار بھی کر دے. ایک بات معلوم ہوئی کہ پروردگار عالم جب لشکر کفر کو شکست دیتا ہے یا شکست کے اسباب اس کے لیے مہیا کرتا ہے، تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف وہ شکست کھاتے ہیں بلکہ ساتھ میں ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں. ذلت کے ساتھ ان کو شکست ہوتی ہے اور مسلمانوں کو عزت نصیب ہوتی ہے، بشرطے کہ مسلمانوں کے پاس وہ 4 صفات پائی جائیں. اگر وہ ہو تو مسلمان کبھی شکست نہیں کھا سکتے. مسلمان اگر کبھی شکست کھاتا ہے جیسے احد میں ہوا، اور جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا، تو وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کہ مسلمان ان صفات سے عاری ہو جائے اور وہ تقوی کو چھوڑ دے، صبر و ثبات کو چھوڑ دے اور اللہ پر بھروسہ اس کو نہ رہ جائے، خدا کو ولی و سرپرست کے بجائے کسی اور کو ولی و سرپرست بنانا شروع کر دے. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ شکست پھر مسلمان کی ہوگی اور ذلت مسلمانوں کی ہوگی. تو آپ جیسے آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے بھی وہ ذلیل و خوار اگر ہیں، تو وہی مسلمان ذلیل و خوار ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی مان لیا ہے، جن کا بھروسہ کسی اور طاقت کے اوپر ہو گیا ہے. مگر جن کا بھروسہ اللہ پر ہے، جو صرف اللہ کو اپنا سرپرست مان رہے ہیں، وہ ذلیل و خوار نہیں ہیں. اللہ نے ان کو ابھی بھی عزت و سرپرستی، ابھی بھی جو ہے عزت اور سربلندی
عطا فرمائے. او یکبتہم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ان کو ذلیل بھی کر دیتا ہے. فینقلبوا خائبین، اور جب وہ ذلیل ہوتے ہیں تو وہ ناکام واپس لوٹ جاتے ہیں. خیبہ کا مطلب ہے ناکامی. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں، مایوسی. تو یأس میں اور خیبہ میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ وہ نامراد پلٹ جاتے ہیں، ناکام پلٹ جاتے ہیں، یا مایوس پلٹ جاتے ہیں؟ نہیں، مایوسی اصل میں جنگ سے پہلے کی کیفیت ہے. یعنی اگر جنگ سے پہلے انسان کبھی مایوس ہو جائے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ ہے مایوسی. اور جنگ کے بعد اگر کامیاب نہ ہو تو یہ ہے ناکامی. جنگ کے لیے آئیں گے تو صحیح، وہ مایوس نہیں ہوں گے، شروع میں بڑی ان کی ہمتیں ہوں گی، ارے مسلمان ہیں کتنے سے، کمزور سے تو ہیں ہی، غریب ہیں، ان کے پاس کچھ ہے تو ہے نہیں، تو ہم جائیں گے ان کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے. اس ہمت کے ساتھ آئیں گے، لیکن اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور پھر وہ خائب واپس جائیں گے، یعنی ناکام و نامراد واپس جائیں گے. آیت نمبر 28، یہ اس آیت پر تھوڑی سی گفتگو ہمیں کرنی ہے. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اے نبی، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، چاہے خدا ان کو معاف کر دے یا ان پر عذاب نازل کرے، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. لیس لک من الامر شیء. اس پر مفسرین نے کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے اور بڑی بحث کی ہے کہ اس سے کیا مطلب ہے، کہ اس میں تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو مختلف اقوال ہیں، چند اقوال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. پہلا یہ کہ اس کا تعلق گزشتہ جملوں سے ہے، یعنی مسلمانوں کے فتح و ظفر اور کافروں کے قتل اور اسیری اور ذلت و ناکامی کا سبب اللہ کی نصرت ہے، اور یہ نصرت اللہ کی طرف سے، آپ کی طرف سے نہیں ہے. اس سے پہلے جو باتیں ہوئی اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے، اللہ سے. دوسرا قول یہ کہ نہیں، اس کا تعلق بعد کے جملوں سے. بعد کے جملے میں کیا ہے؟ بعد کا جملہ یہ کہ چاہے تو اللہ ان کو معاف کر دے یا ان پر عذاب کرے. یہ اس جملے کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس کا تعلق اس سے ہے، یعنی اللہ معاف کر دے یا ان پر عذاب کرے، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ خود اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اس کا تعلق پہلے اور بعد دونوں جملوں سے ہے، یعنی وہ انہیں ذلت و ناکامی سے ہمکنار کرے یا بخشش و عذاب میں سے کوئی ایک اختیار فرمائے ان کے بارے میں. ان چاروں امور میں آپ کا کوئی اختیار نہیں، نہ ان کی ذلت کے تعلق سے آپ کو کوئی اختیار ہے، نہ ان کو ناکامی دینے میں آپ کو اختیار ہے، نہ ان کو بخشنے میں آپ کو اختیار ہے، اور نہ ہی عذاب ان پر نازل کرنے میں آپ کو اختیار ہے. اس سب کا تعلق صرف اللہ سے ہے. یہ تمام امور ہیں، لیکن یہ مفاہیم بہت زیادہ اس جملے سے میل نہیں کھاتے. ایک چوتھا قول ہے، یہ قول زیادہ قرین عقل اور قیاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جملے کا تعلق کہ لیس لک من الامر، تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہارا کوئی معاملہ نہیں، اس کا تعلق جنگ احد سے ہے. اس کا تعلق جنگ بدر کے معاملات سے نہیں ہے. جنگ احد میں جب پیغمبر اسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ اوریجنلی تو بات جنگ احد کی ہو رہی ہے، درمیان میں بدر کو تو بطور مثال پیش کیا گیا. اب اس کے بعد یہاں سے جو گفتگو ہو رہی ہے جنگ احد کے تعلق سے ہو رہی ہے، نہ کہ جنگ بدر کے تعلق سے. اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو یہ آیت بھی سمجھ میں آ جائے گی. تو چونکہ جنگ احد میں، اور اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو عرض کریں جو چوتھا قول ہے، ایک بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اس آیت سے بہت سے لوگوں نے، جن میں کچھ بد عقیدہ نام نہاد علماء بھی ہیں،
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پیغمبر اسلام کا کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں. اگر فتح نصیب ہوتی ہے تو اس میں کوئی کریڈٹ پیغمبر اسلام کو نہیں جاتا، بس صرف اللہ، بس اللہ. معاف کرنے کا مسئلہ ہے یا سزا دینے کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لہٰذا اگر وہ کسی کے لیے استغفار کرتے ہیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں. شفاعت کرتے ہیں تو شفاعت بھی ان کی کیا، جو کچھ ہے بس اللہ ہے، ان کی نعوذ باللہ کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دلیلیں دینے کی کوشش کی ہے، اس آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے جو بالکل غلط ہے. اب ہم آپ کے سامنے اس استدلال کی رد پیش کرتے ہیں. یہ کہنا کہ پیغمبر اسلام کا کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. جو کچھ اختیار ہے بہت ہے، اور وہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہر معاملے میں اختیار ہے. تو پھر یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ پیغمبر اسلام کے اس اختیار کے تعلق سے نہیں کہی جا رہی ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے کہ تم اگر چاہو تو کسی کے لیے استغفار کرو، اللہ اس استغفار کو قبول کرے گا. آپ یہ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. یہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، آ جائیں توبہ کریں، لیکن کیا ہے؟ جاؤک، اگر وہ تمہارے پاس آئیں اور تمہارے پاس آ کر توبہ کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ کو تواب رحیم پائیں گے. اب سوچیں، یعنی خود خدا فرما رہا ہے کہ وہ آ جائیں تمہارے سامنے استغفار کریں، تمہارے پاس جا اللہ نہیں، جاؤ کا تمہارے پاس آئیں استغفار کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کا استغفار تمہارے پاس کریں، اور تم بھی ان کے لیے استغفار کرو تو اللہ ان کو بخش دے گا. تو جو اللہ اپنے نبی کو یہ اختیار دے چکا ہے کہ وہ اگر کسی کے لیے استغفار کریں تو اس کی توبہ قبول ہو جائے، تو یہ کیسے آپ اس آیت کو اس پر محمول کر سکتے ہیں اور یہ کہیں اور اس سے استدلال کریں کہ پیغمبر کو کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ ذاتی اختیار تو اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، ذاتی یعنی اپنی ذات سے اس کا اختیار، اور کہ وہ اس طرح ہو کہ انڈیپینڈنٹ ہو. انڈیپینڈنٹ تو کوئی نہیں ہے دنیا میں علاوہ خدا کے، لیکن اختیار ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا اختیار ہے. تو اب آئیے وہ چوتھا قول، اس کے بعد آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی. چوتھا قول کہ لیس لک من الامر شیء، تمہارا کوئی تعلق کسی معاملے سے نہیں ہے. اصل میں یہ جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی یہ بات، جب پیغمبر اسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ایسی قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے. اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، ان کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے. یہ ہے اصل میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی اس سے تعلق نہیں، تمہارا دخل نہیں ہے. کس چیز میں دخل نہیں ہے؟ کسی کو جنتی بنانے میں پیغمبر اسلام کا دخل نہیں ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. پیغمبر چاہے فلاں جنتی بن جائے، نہیں، پیغمبر کا کام ہے پیغام پہنچانا. پیغمبر کا کام نہیں ہے جنتی بنانا، یہ ان کی ذمہ داریوں میں نہیں ہے. اور یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ہدایت یعنی اب پیغمبر اسلام کے اگر آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر کی تو خواہش ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں، ہر ایک شخص مومن ہو جائے، لیکن کیا سب مومن ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے سب مومن. اور اگر سب مومن نہیں ہوئے تو کیا پیغمبر ذمہ دار ہیں؟ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے دین کے خلاف باتیں کیں اور دین سے پھر گئے تو یہ پیغمبر اسلام کی تربیت پہ حرف آئے گا کہ انہوں نے کیسی تربیت کی تھی.
یہ بالکل نادانی کی بات ہے، پیغمبر اسلام کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پیغمبر کی خواہش ضرور ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، سب مومن ہو جائیں، بلکہ دوسری آیت میں یہ ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ایسا لگتا ہے کہ تم اپنی جان دے دو گے اس خواہش میں کہ یہ سب مومن کیوں نہیں ہو جاتے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، نبی تمہارے لیے بڑے حریص ہیں، یعنی کہ بہت خواہش مند ہیں، آرزو مند ہیں کہ تم بس مومن ہو جاؤ۔ آرزو مند ہیں، لیکن نبی کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اس طرح کی آیتیں بہت ہیں قرآن مجید میں کہ نبی کا کام ہے صرف پیغام کا پہنچا دینا، نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو جنت پہنچا دے، سب کو پیغام پہنچا دے۔ جو قبول کرتا ہے نبی کی بات کو وہ مومن ہو جائے گا، جو نبی کی بات کو ریجیکٹ کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس میں نبی ذمہ دار قطعا نہیں ہے کہ وہ کافر کیوں رہ گیا اور یہ مومن کیوں ہو گیا، یہ ہے مطلب اس کا۔ لہٰذا خود نبی کے آس پاس بیٹھنے والوں میں اگر کچھ منافقین ہیں، کچھ نہیں کافی تعداد میں منافقین ہیں، تو نبی اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نبی نے کیسے تبلیغ کی تھی، انہوں نے ٹھیک سے تبلیغ کیوں نہیں کی کہ وہ سب مومن ہو جاتے، نہیں، نبی نے خوب ٹھیک سے تبلیغ کی، حق کی تبلیغ ادا کیا، کوئی مومن نہیں ہوا تو وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ 1000 آدمی چلے تھے کہ نہیں چلے تھے مدینے سے، 300 اس میں سے کٹ کے نکل گئے، 700 رہ گئے اسی جنگ احد میں، تو کیا ہوا؟ نبی ذمہ دار ہے ان 300 کے کٹ جانے کا۔ 50 آدمی تھے، ان سے کہا کہ تم یہیں کھڑے رہنا، ہٹنا مت، ہلنا مت یہاں سے، 12 رہ گئے، باقی 38 وہاں سے نکل کے چلے گئے مال غنیمت لوٹنے کے لیے۔ نبی ذمہ دار ہیں؟ نبی اس کے ذمہ دار نہیں۔ جنگ کرتے کرتے جب دباؤ بڑھا تو مسلمان میدان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ لیے، اور بڑی بڑی شخصیتیں بھاگ گئیں، نبی ذمہ دار ہیں اس کے؟ نبی اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم ذمہ دار نہیں ہو یا تم کو اس کا دخل نہیں ہے ان معاملات میں، یعنی دوسرے مسلمان جو حرکتیں کر رہے ہیں مسلمان ہو کر یا کافر رہ کر جو کام کر رہا ہے، اس میں تم ذمہ دار نہیں ہو، تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے صرف دین اور شریعت کی باتیں پہنچا دینا، پیغام کا پہنچا دینا، باقی نجات اور فلاح اللہ کے اختیار میں ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے تو یعنی ان کی جو خواہش اور آرزو تھی اور جو محبت اور پیار، رؤوف رحیم کا لفظ استعمال کیا پیغمبر اسلام کے لیے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنین کے لیے رؤوف رحیم تھے، یہ تو مؤمنین کے لیے تھے، کافروں تک کے لیے ان کا یہ تھا کہ جب خون بہہ رہا ہے، اسی احد میں خون بہہ رہا ہے، چہرے سے خون کو پوچھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم اہد قوم انہم لا یعلمون، اے پروردگار میری قوم کی ہدایت فرما، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو بہرکیف یہ کہنا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام استغفار نہیں کر سکتے، کسی کی توبہ کے قبول کرنے میں پیغمبر اسلام کا دخل نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ بے شک پیغمبر اسلام کی دعا بھی قبول ہے، وہ اگر کسی کے لیے استغفار کریں تو بلا شبہ وہ استغفار قابل قبول ہے۔ رہا سورہ منافقون کا وہ جملہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اے نبی چاہے تم ان کے لیے استغفار کرو چاہے نہ کرو، اللہ تو ان کو اب معاف نہیں کرنے والا ہے۔ یہ بات ہے، یہ بات صحیح ہے، سورہ منافقون میں یہ جملہ ہے، اے نبی چاہے آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو پیش کرتے ہیں دلیل میں کہ دیکھو رسول کا اختیار ہوتا تو وہ استغفار کرتے تو اللہ کیوں کہتا تم کرو یا نہ کرو ہم قبول نہیں کریں گے؟ نہیں، اس کا فرق سمجھیں۔ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 64 بھی اسی تعلق سے ہے، منافقین ہی کے تعلق سے ہے، وہاں بھی استغفار ہے اور یہ بھی ہے۔ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمہارے پاس آ جائیں اور تم ان کے لیے استغفار کرو تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم استغفار کرو یا نہ کرو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو تضاد ہے؟ تضاد نہیں ہے، بلکہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤک، اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں
تم استغفار کرو تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، سورہ منافقون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول تمہارے لیے استغفار کرے گا، تو وہ لوگ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو فرق جو ہے ان دو آیتوں میں یہ ہے کہ ایک جگہ ہے منافقین کا توبہ کر کے خود آنا پیغمبر کے پاس، اور ایک یہ کہ وہ بلا رہے ہیں اور نہیں آ رہے ہیں، منہ موڑ کے جا رہے ہیں۔ تو جو آ جائیں گے اللہ ان کو بخش دے گا پیغمبر کے استغفار کے بعد۔ جو منہ موڑ کے جا رہے ہیں، نبی کے پاس آ ہی نہیں رہا ہے، تو وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی بھی استغفار کرے اللہ اس کو بخشنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا دشمن ہو گیا ہے۔ تو یہ خدا فرما رہا ہے کہ رسول تو رحیم ہے، وہ تو ہر ایک کے لیے دعا کریں گے، وہ تو ہر ایک کے لیے استغفار کر سکیں گے، لیکن جو رسول کا دشمن ہے، جو رسول کے پاس نہیں آ رہا ہے، غرور کے ساتھ رسول کو کم سمجھ رہا ہے، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، یہ خدا فرما رہا ہے۔ جس طرح اللہ کے دشمن کو رسول معاف نہیں کرتے، ایسے ہی رسول کے مخالف کو، رسول کو کم سمجھنے والوں کو خدا معاف نہیں کرتا۔ یہ ہے فرق ان دونوں باتوں۔ باہر کے اس کے بعد اسی آیت میں کہا جا رہا ہے او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اب یہ اللہ کا اختیار ہے کہ جو کافر ہیں ان کو، یا وہ مسلمان جو یہاں سے فرار کر گئے، اس لیے کہ بہت سی روایات میں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو فرار کر گئے میدان احد سے۔ اب ان کا کیا ہوگا؟ اللہ ان کو عذاب دے گا یا ان کو معاف کر دے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ پیغمبر یہ تمہارا کام نہیں، یہ ہم کریں گے۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، ان کو معاف کر دیں ہم، یا ہم ان پر عذاب نازل کریں۔ فإنہم ظالمون، یہ تو طے شدہ ہے، چاہے ہم ان کو معاف کر دیں یا ہم ان پر عذاب نازل کریں، دونوں صورتوں میں انہم ظالمون ہیں، تو وہ ظالم، یہ لوگ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاءِ۔ اب آیت نمبر 129، آخری آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس پر گفتگو اور زحمت آپ کی تمام۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے زمین میں اور آسمان میں۔ جب مغفرت کی، شفاعت کی اور دوسری باتیں آتی ہیں تو اللہ اپنی ملکیت کا اظہار بھی فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے۔ ملک اور ملک دونوں اللہ کا ہے۔ یہ کائنات کی حکومت بھی اللہ کی ہے، کائنات کی ملکیت بھی اللہ کی ہے، اور نہ صرف زمین بلکہ آسمان، اور نہ صرف آسمان، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ جب ہر چیز اللہ کی ہے، اختیار اللہ کا ہے، تو بس یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا، وہ یعذب من شاء، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے لوگ یہاں سے اس سے بھی عدل الہی کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ عادل تو ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے لیے عدل لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اختیار ہے، وہ کائنات کا مالک و مختار ہے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، اس کی مرضی ہے۔ اگر اس نے کسی کو جہنم میں ڈال دیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں کیوں ڈال دیا، کسی کو جنت میں بھیج دیا تو پوچھنے والا کوئی نہیں کہ کیوں، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس کو لے کر یہ لوگ عدل کا انکار کرتے ہیں، عدل مطلق کا اللہ کی، حالانکہ اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ آیت یہ کہہ رہی ہے یغفر لمن یشاء، اس کی مشیت جس کے لیے ہوگی اس کو معاف کر دے گا، یعنی وہ جب یہ دیکھے گا کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے تو اللہ معاف کرے گا۔ انفیئر نہیں کرے گا اللہ کوئی کام، ایسا کام نہیں کرے گا جو عدل اور انصاف کے خلاف ہو، اور اگر کسی کو دیکھے گا کہ یہ اسی قابل ہے کہ اس پر عذاب نازل کیا جائے تو اس کو اللہ عذاب دے گا، کسی کو بلا وجہ عذاب نہیں دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل نیک اس قابل ہے کہ وہ جنت میں چلے جائے، اللہ نے کہا کہ نہیں میری مرضی، چونکہ میں خدا ہوں لہٰذا اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں، اور میری مرضی اس کو جہنم میں اس کو جنت میں ڈال دیتا ہوں چاہے کافر صحیح، میری مرضی۔ اللہ کی مرضی اور مشیت عدل کے مطابق ہے، انصاف کے مطابق ہے، جو جس لائق ہوگا وہ اسی اعتبار سے جزا یا سزا پائے گا، اللہ کا عدل اس میں۔ ہاں اگر کسی کو وہ معاف کر دے، واللہ غفور رحیم، تو اس لیے معاف کرے گا کہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہم اس لیے نہیں پوچھ سکتے اللہ سے کہ کیوں کیا، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ اس نے جس کو بھی جہنم میں ڈالا، ہماری نظر میں چاہے وہ کتنا ہی نیک صحیح، لیکن اللہ نے جو کیا ہے ایسا تو وہ اس کو اس قابل سمجھا تھا۔ اللہ نے کسی کو جنت میں بھیج دیا تو اللہ عادل ہے،
اور اللہ غفور الرحیم ہے. اگر گنہگار بھی تھا ہماری نظر میں تو اللہ نے اس کو بخش دیا ہوگا, اللہ نے بخش دیا تو اس کو وہاں بھیج دیا. تو بہرکیف نتیجہ گفتگو آخر میں بس یہی ہے کہ اللہ نے جنگ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ تمام اخلاقی ویلیوز مسلمانوں کے سامنے رکھی ہیں اور ان کو یاد دلایا ہے, اور فتح و نصرت کا اور دشمن پر غالب آنے کا جو معیار ہے وہ تفصیل سے یہاں بیان فرمایا ہے مثالیں دے کر, اور آخر میں سرزنش کی ہے کافروں کی بھی اور منافقین کی بھی, اور ان لوگوں بھی جو پیغمبر سے لڑنے آئے اور ان کی بھی جو پیغمبر کو چھوڑ کر فرار اختیار کر گئے. بعد میں انشاءاللہ بعد کی آیتیں درمیان میں کچھ آیتیں آئیں گی دوسرے موضوعات پر, اخلاقی موضوعات پر انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے, لیکن اس کے بعد پھر آیتیں جو ہیں وہ جنگ احد کے تعلق سے شروع ہوں گی. صلوات بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.